السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 28۔ پیکر تسلیم اور رضا خاتون۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا تختہ مشق بننے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے خالق و مالک کی طرف بلاتے ہیں، شرک و ضلالت کی ظلمت سے نجات دلا کر توحید و سنت کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی آواز بلند کی اور باطل معبودوں کی عبادت ترک کر کے اپنی قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا تو قوم درپے آزار ہو گئی، اور وہ اپنے خاندان والوں ہی کے نہیں بلکہ پوری قوم کی آنکھوں میں ایک کانٹا بن کر چبھنے لگے۔ نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو توحید کی یہ صدا اس کے دل پر بجلی بن کر گری۔ اگر وہ اس دعوت حق پر لبیک کہتا تو اسے خدائی کے رتبے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا اور اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکانا پڑتا۔ اس دعوت کو قبول کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یہ دعوت اس کے لیے تھوہر کا نوالا بن گئی کہ نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے۔ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بادشاہ کا منظور نظر تھا، اس لیے بادشاہ کے معاندانہ رویے سے متاثر ہو کر ان کا باپ بھی اپنے لختے جگر سے برہم ہو گیا۔ حکومت وقت قوم اور خاندان کی ناقابل برداشت مخالفت و معاندت سے تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس وطن عزیز سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا جہاں ان کی پرورش و پرداخت ہوئی تھی۔ جس مٹی میں وہ بچپن سے کھیل کود کر جوان ہوئے تھے وہی مٹی اب انہیں قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ ساری زمین اپنی وسعت کشادگی کے باوجود ان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ بالآخر وہ عراق سے ہجرت کر کے حران اور شام سے ہوتے ہوئے مصر تشریف لے گئے تاکہ وہاں کھلی فضا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ آپ کی معیت میں جب آپ کی شریک حیات سیدہ سارہ نے بھی، جو آپ کی چچا زاد بہن بھی تھی، ہجرت کی، وہاں مصر کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک نووالد آدمی یہاں آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے جو بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ بادشاہ نے سیدہ سارہ کو بلایا اور غلط نیت سے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، مگر اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے سے روک لیا۔ یہ حرکت اس نے 3 بار کی، مگر ہر مرتبہ پہلے سے کہیں سخت گرفت ہوئی۔ چنانچہ وہ گھبرا سا گیا اور حضرت سارہ کی کرامت کا اندازہ کر لیا۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا، ما ارسلتم الی الا شیطانۃ ارجعوها الی ابراہیم وآتوہا ہاجرا۔ تم لوگوں نے میری خدمت میں کسی جنبیہ کو پیش کیا ہے، اس کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی خدمت کے لیے ہاجرہ کو بھی دے دو۔ سیدہ سارہ ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئی اور آپ کو سارے واقعات سے آگاہ کیا۔ یہی وہ ہاجرہ ہیں جو فلسطین میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئی اور جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب عالم رنگ و بو میں آنکھ کھولی تو چرخ نیلی فام اس وقت 2074 قاف میم کا نقارہ بجا رہا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم کی برسوں کی دعاؤں کے بعد مرحمت ہوئے تھے۔ ابھی اسماعیل شیر خوارگی ہی میں تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے چہیتے لختے جگر اور پیاری رفیقہ حیات کو مکہ مکرمہ کے سنسان بیابان میں لے جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مونس و غم گسار زوجہ مکرمہ، شرم و حیا جس کا نقاب اور وفاداری و فرما برداری جس کی اوڑھنی تھی، اور معصوم شیرخوار بچہ جو بے ہم دعاؤں اور برسوں کی التجاؤں کے بعد نصیب ہوا تھا کہ جلوں میں اس تاریخی سفر کا آغاز فرماتے ہیں اور چلتے چلتے ایک ایسے خطۂ زمین پر پہنچتے ہیں جو خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا تھا اور ہر سو خشک و بے آب و گیا گھاٹیاں جلوہ نما تھیں۔ وہاں آپ نے اپنی رفیقہ حیات اور فرزند ارجمند کو زمزم والی جگہ پر ایک درخت کے نیچے بٹھا کر آرام کرنے کی تلقین فرمائی اور واپس چل پڑے۔ ان دنوں وہاں نہ تو کوئی آبادی تھی، نہ کہیں پانی کا نام و نشان تھا اور نہ زندگی کی بقا کا کوئی ظاہری وسیلہ نظر آتا تھا۔
البتہ اطراف و انکاف میں قبیلہ جرہم آباد تھا، جس کے ساتھ آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام رشتہ اجداد میں منسلک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات اور لخت جگر کے گزر بسر کے لیے ایک تھیلی میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی چھوڑ کر الوداعی سلام کرتے ہوئے وطن کو واپس ہونے لگے تو سراپا صبر و استقامت پے کر شرم و حیا بیوی دامن تھام کر عرض کرنے لگی: اَیْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ۔ آپ ہمیں اس لکو و دک صحرا اور چٹیل میدان میں اکیلے چھوڑ کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ تو کوئی مونس و غمگسار ہے اور نہ ہی حیات مستعار کو سہارا دینے والی کوئی چیز موجود ہے۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو کوئی جواب نہ دیا، رخ انور پھیر کر ان کی طرف دیکھا تک بھی نہیں، سنی انسنی کر دی اور چپ سیدھے چلتے رہے۔ اتنے میں حضرت ہاجرہ کی آواز بھی بلند ہوئی: ان خشک پہاڑوں اور گرم ریگزاروں میں ہمیں کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟ پھر اچانک خیال آیا شاید یہی مشیت ایزدی ہے، چنانچہ دریافت فرمایا: اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہیں چھوڑ جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا: ہاں، یہی اللہ عز و جل کا حکم ہے۔ جواب سن کر حضرت ہاجرہ نہایت سکون و اطمینان اور پر اعتماد لہجہ میں کہتی ہیں: اذا لا یضیعنا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم چلتے چلتے جب سنگیا نامی ٹیلے کے قریب پہنچے، جو ان دنوں شبیکہ محلہ کی جانب واقع ہے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہاجرہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے انتہائی عجز و انکسار سے یہ دعا مانگنے لگے: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس نحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک غیر زرعی چٹیل میدان میں لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عنایت فرماتا تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر شادہ و فرحاں مکہ کی سرزمین سے اپنے وطن کو واپس ہوتے ہیں اور اپنے معصوم بچے اور آفتہ شعار بیوی کو صرف اور صرف اللہ کے سہارے وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجوروں اور پانی کی شکل میں جو کچھ توشہ زندگانی چھوڑا تھا بہت جلد ختم ہو گیا۔ اب پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نہ تو کھجور کا ایک دانہ ہے اور نہ پیاس ختم کرنے کے لیے ایک گھٹ پانی۔ حضرت ہاجرہ خود بھی بھوک اور پیاس سے بے حال ہو گئی اور ادھر معصوم بچے کا گلاب سا چہرہ بھی مرجھا گیا، کیونکہ ماں کے دودھ کی شکل میں ملنے والی اس کی غذا اب بند ہو چکی تھی۔ بچہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بلبلانے لگا۔ ایسے موقع پر ایک ماں کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک مہربان ماں ہی کر سکتی ہے۔ حضرت سارہ کی ممتا بھری مرمیانہ آنکھیں اپنے دل کے ٹکڑے کی حالت زار آخر کب تک برداشت کر سکتی تھی؟ قریب ہی واقع صفا پہاڑی پر چڑھ کر مستربانہ انداز میں تجسس آمیز نگاہ میں دوڑانے لگی کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا آدمی نظر آ جائے، یہاں کہیں چند گھونٹ پانی مل جائے تاکہ وہ اپنی اور اپنے لختے جگر کی پیاس بجھا سکے، مگر مایوسی اور محرومی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ صفا سے اتری اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے وادی کو عبور کر کے مروہ پہاڑ پر چڑھ گئی۔ یہاں بھی چاروں طرف نگاہیں دوڑا کر جائزہ لیا، مگر مایوسی و محرومی سے ہی پالا پڑا۔ چنانچہ دوبارہ صفا کی طرف چل پڑی۔ صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑا سا نشیبی حصہ تھا، اسے دوڑ کر طے کیا۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ آتی جاتی رہی اور ہر چکر کے دوران میں اپنے لختے جگر کو بھی آ کر دیکھتی جاتی۔ بچے کی حالت زار دیکھ کر آپ کے غم و اندوہ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔
سیدہ حاجرہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے تا قیامت حجاج کرام کے لیے صفا اور مروہ کے اس درمیانی حصے میں چلنا حج اور عمرہ کا رکن قرار دے دیا۔ اس سراپت تسلیم اور رضا خاتون کے اس عمل کی یاد ہمیشہ کے لیے مناسک حج کا حصہ گئی، جو ایک پیغمبر کی بیوی اور دوسرے پیغمبر کی والدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا۔ حضرت حاجرہ کے اس عمل ہی کے سبب لوگوں پر صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب کیا گیا۔ 7ویں مرتبہ جب حضرت حاجرہ نگاہیں دوڑاتی ہوئی مروہ پر پہنچی تو اس بار انہیں ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی طرف ہم تن گوش ہو گئی۔ اتنے میں دوبارہ آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی طرف پھری اور کہنے لگی، قد اسمعت ان کان عندک غواص، تمہاری آواز مجھ تک پہنچ چکی ہے، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ یکایک ان کی نظر سامنے پڑی۔ ایک فرشتہ ان کے لخت جگر کے قریب کھڑا تھا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی، بعض روایت کے مطابق انگلی سے اشارہ کیا یا پر مارا تو اللہ کی قدرت سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ سیدہ حاجرہ اپنی مشکیزہ بھرنے لگی۔ پانی مسلسل ابل رہا تھا۔ خود بھی نوش کیا اور لخت جگر کی بے چینی کا درما بھی کیا۔ جب مشکیزہ بھر گیا تو خیال آیا کہ کہیں یہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ضائع نہ ہو جائے، چنانچہ وہ جلدی جلدی چشمے کے ارد گرد بند باندھنے لگی اور زبان سے زمزم کہنے لگی، جس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پھر یہی اس کا نام پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ پانی یوں ہی چھوڑ دیتی اور روک نہ لگاتی تو زمزم ایک جاری نہر کی شکل اختیار کر لیتا۔ السلام علیکم۔